سوالات و جوابات آپ کو طواف کے متعلق دینے جا رہا ہوں۔ کوئی شخص عمرہ کی طواف کے دوران استباح یعنی منڈا کھولنا، سیدھے بغل کے نیچے سے الٹے طرف رکھنا بھول جائے اور طواف مکمل کرنے کے بعد یاد آئے تو اب اس کی تلافی کیا ہے؟ طواف اور سعی کے دوران باتیں کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمرہ کی طواف سے پہلے چکر میں رمل کرنا، منڈے ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلنا بھول جائے تو کیا کرے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، اب میں کچھ سوالات و جوابات آپ کو طواف کے متعلق دینے جا رہا ہوں۔ طواف کے اندر سب سے پہلے چیز جو ہے کیا ہے میرے دوستوں؟ کوئی شخص عمرہ کی طواف کے دوران استباح یعنی منڈا کھولنا، یہ منڈا طواف کرتے وقت استباح سیدھے بغل کے نیچے سے الٹے طرف رکھنا، سیدھا منڈا کھولنا بھول جائے اور طواف مکمل کرنے کے بعد یاد آئے تو اب اس کی تلافی کیا ہے؟ اس کے لیے استباح کرنا سنت ہے، اس لیے خلاف سنت طواف ہوا، توبہ استغفار کرے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ استباح کرنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ تو اگر وہ بھول جائے تو بعد میں اس کو یاد آیا توبہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگے، یہ رسول کی سنت ہے۔ استباح کرنا یہ سنت اللہ کے رسول نے اسے کیا ہے، سیدھے بغل کے نیچے سے، تو یہ سنت رسول ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار کر اللہ سے معافی مانگے۔ طواف کے بعد طواف عمرہ ہو یا طواف زیارت ہو یا نفلی طواف ہو تو اس کے بعد ملتزم پر جا کر دعا کرنا، دو گانا ادا کرنا، زمزم پینا، ان میں سے کوئی کام چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ طواف عمرہ کی طواف ہو یا طواف زیارت ہو یا نفلی طواف ہو تو اس کے بعد ملتزم پر جا کر دعا کرنا، دو رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے، اور زمزم پینا، اس میں سے کوئی کام چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ دیکھیں، یہ سب چیزیں علیحدہ آ رہے ہیں۔ طواف کے بعد جو 3 ضمنی کام کرنے کو کہا گئے، ان میں سے 2 کام یعنی ملتزم پر دعا کرنا اور زمزم کا پانی پینا نا، دعا کرنا تو مسنون اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص طواف کرنے کے بعد ملتزم پر دعا نہ کر سکا یا زمزم کا پانی نہیں پیا تو اس نے خلاف سنت اور خلاف مستحب کام کیا، خلاف سنت اور خلاف مستحب کام کیا ہے، اس کے لیے استغفار کرے۔ ہاں، طواف کا 2 گانا پڑھنا واجب ہے، اس پہ فرق ہے، دیکھیں کہ اس نے آب زمزم نہیں پیا، ایک یہ تو سنت ہے آب زمزم پینا آسودہ ہو کر، کہ مومن آسودہ ہو کر آب زمزم پیتے ہیں مگر منافق آسودہ ہو کر آب زمزم نہیں پی سکتے، یہ رسول کی سنت ہے۔ دوسرا ہے میرے دوستو کیا ہے؟ دعا کرنا، ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، ایسے بولا طواف زیارت میں بھی ایسے ہاتھ لگا کے کندھے کو ایسے دونوں ہاتھوں کے ایسے رکھ کے ایسے خوب روئیں، جسے ننھے منھے بچے روتے ہیں، اللہ سے خوب مانگے، یہ بھی سنت و مستحب ہے۔ یہ اگر چھوڑ گیا، یہ سنت ہے تو کیا ہے بھائی؟ طواف زیارت ہو، دیکھیں اگر عمرہ کی طواف ہو تو خیال یہ بات ہے، ملتزم میں بعض وقت میں خوشبو لگا ہوا ہوتا ہے تو ان کو تو ملتزم نے اسی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ملتزم میں خوشبو لگا ہوا ہوتا ہے، آپ ان صورتوں میں تو احتیاط کریں عمرہ کی۔ اب طواف زیارت میں تو کر سکتے ہیں، اگر طواف زیارت میں نہیں کیا تو یہ سنت کے خلاف وہ استغفار کرے، توبہ کرے، لیکن 2 گانا نماز ادا کرنا یعنی 2 رکعت نماز یہ واجب ہے۔ اگر یہ 2 رکعت نماز ادا نہیں کیا، چھوٹ جائے، جب تک وہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے 2 گانا نماز ادا کر لے، 2 رکعت نماز ادا کر لے جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، یہ واجب کا قضا کر لے یعنی ادا کر دے۔
یہ واجب کا ہے۔ اب نفلی طواف میں رمل اور استبا نہیں، نفلی طواف کیا ہے۔ قارن عمرہ کرنے کے بعد جو نفلی طواف کرے گا، قارن یعنی حج قران والے، چونکہ وہ حالت احرام میں ہے تو کیا نفلی طواف میں وہ رمل اور استبا کرے گا یا نہیں؟ یعنی حج قران جس نے حج اور عمرہ کی دونوں کی ایک ساتھ نیت کیا ہے نفلی طواف میں، تو احرام کی حالت میں بھی ہے نہ، وہ استبا کرے گا یا نہیں؟ نفلی طواف میں وہ رمل اور استبا کرے گا یا نہیں؟ رمل اور استبا دونوں۔ اب آئیے، حج افراد کرنے والے اس احرام سے صرف حج کرے گا۔ آئیے، یہ طواف نفلی طواف میں رمل اور استبا نہیں ہوتا ہے۔ نفلی طواف میں نہ رمل ہوتا ہے نہ استبا ہوتا ہے، یہ نفلی طواف ہے، اس میں استبا بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، رمل بھی نہیں، اس لیے قارن بھی نفلی طواف سادے طریقہ پر کرے گا۔ جو حج قران کرنے والے ہیں وہ بھی طواف ہی کر رہا ہے نا، نفلی طواف، تو اس میں نہ رمل ہوگا نہ استبا ہے، اور جیسے چاہے کرے، استبا بھی نہیں ہے اور رمل بھی نہیں ہے۔ اب آئیے، اگر رمل کرنا بھول جائے، رمل کا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا کہ بھائی ایڑیاں اٹھا کر پنجے کی بل پہ نہ پہلوان کی جیسے کندھے کو ہلا ہلا کر چلنا، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسے قریب قریب سے پاؤں رکھے۔ طواف زیارت میں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، جو ہو سکے کر لے، کیونکہ حاجی اتنی ہوتی ہیں اس میں رمل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے میرے دوستوں۔ اب آئیے، اگر کوئی شخص عمرہ کی طواف سے پہلے چکر میں رمل کرنا، منڈے ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلنا بھول جائے تو کیا کرے؟ رمل کے متعلق سوال، اگر پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو پھر صرف دوسرے اور تیسرے چکر میں رمل کر لے۔ پہلے چکر میں بھول جائے تو دوسرے اور تیسرے میں کر لے، لیکن اگر پہلے تینوں چکروں میں رمل کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو اب رمل نہ کرے۔ پہلے تینوں میں نہیں کیا، بعد میں یاد آیا تو رمل نہ کرے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے رمل کرنا۔ اب آئیے، طواف کے دوران اردو میں دعائیں مانگنا۔ اردو میں دعائیں، ایک بندہ اردو ہندوستانی ہے، ہندی میں کر رہا ہے، بنگلہ دیش کا بنگلہ میں کر رہا ہے، سری لنکا والے سری لنکین میں کر رہا ہے، ملیشیا والے ملیشیا میں کر رہا ہے، اب پاکستانی والے اردو میں کر رہے ہیں۔ اب آئیے، کیا طواف اور سعی کے دوران اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ دعا ہر زبان میں کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں 4000 بولی بول جاتے ہیں، 4000 بولی بول جاتی ہیں میرے دوستوں، بولی جاتی ہے۔ تو اللہ سب زبان کو جانتے ہیں، وہ علیم کل ہے۔ اللہ کسی کی زبان ایسے نہیں کہ کسی کی زبان اللہ نہیں، سب کی زبان اللہ سمجھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں دعائیں کی جائیں، کیونکہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اور مسنون دعائیں کرنا افضل ہے۔ طواف کے دوران اردو میں، بھائی طواف کے دوران کوئی مسنون دعائیں یہی ہے بھائی، تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، ربنا آتینا پڑھ لیے، جتنا بھی دعا کر سکتے ہو بھائی آپ کرتے رہو، اور تیسرا کلمہ زیادہ تر پڑھتے رہو، سب سے افضل ہے۔ دوران طواف باتیں کرنا نا، اب دیکھیں، طواف اور سعی کے دوران باتیں کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ طواف اور سعی کے دوران باتیں مختصر انداز سے کی جائے، التو فلتو باتیں نہیں کی جائے، ضروری بات اگر کرنی ہو تو کر لیں، فضول لا یعنی باتیں نہ کریں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، خواہ باتیں نہیں کرنے چاہیے، دعائیں کرتے رہیں، دعا طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھو، دعائیں کرو، جو دعا کر سکتے کرتے رہو، فلتو باتیں نہ کرو۔
اب میرے دوستوں آگے میں دیکھیں، یہ تو طواف کے متعلق کیا. اگلی کلپ میں ہم سعی کے متعلق بتائیں گے، سعی میں آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ سعی کریں گے اس میں کیا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے دوست کلپ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں.